حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، کیا اس خیر یعنی اسلام کے بعد شر ہوگا جس طرح اس سے پہلے شر یعنی کفر تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا بچاؤ کا کوئی راستہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلوار۔ میں نے عرض کیا کیا تلوار کے بعد اہل اسلام میں سے کوئی باقی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امارات کے نتیجے میں فساد ہوگا، صلح نفاق پر ہوگی اور اتحاد مفاد پرستی پر ہوگا۔ میں نے عرض کیا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا داعیان گمراہی ظاہر ہوں گے۔ اگر اللہ کے لیے زمین پر کوئی خلیفہ ہو، وہ از رائے ظلم تیری پشت پر مارے اور تیرا مال لے لے تو اس کی اطاعت کر، بصورت دیگر اگر خلیفہ نہ ہو تو اس طرح فوت ہو کہ تو درخت کی جڑ پکڑے ہوئے ہو۔ میں نے عرض کیا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا، اس کے ساتھ نہر اور آگ ہوگی۔ جو شخص اس آگ میں داخل ہو گیا تو اس کا اجر واجب ہو گیا اور اس کے گناہ مٹا دیے گئے، اور جو شخص اس کی نہر میں داخل ہو گیا تو اس کا گناہ واجب ہو گیا اور اس کا اجر ختم کر دیا گیا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا پھر کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر گھوڑے کا بچہ پیدا ہوگا، وہ ابھی سواری کے قابل نہیں ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک روایت میں ہے فرمایا قدرت پر صلح اور مفاد پر اعتماد ہوگا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول قدرت پر صلح سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے دل محبت کی اس حالت پر نہیں آئیں گے جس پر وہ پہلے تھے۔ میں نے عرض کیا اس خیر کے بعد شر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھا بہرا فتنہ اس فتنے پر داعیان ہوں گے، گویا وہ ابواب جہنم پر کھڑے ہیں۔ حذیفہ اگر تم درخت کی جڑ کو پکڑے ہوئے فوت ہوئے تو تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ تو ان میں سے کسی فتنے کی اتباع کرے۔